پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بِالسَّیِّئَةِ، برائی، عذاب کو، قبلہ پہلے، الحسنتی، بھلائی سے، بھلائی سے پہلے وہ آپ سے برائی یعنی عذاب مانگتے ہیں۔ وقد، حالانکہ تحقیق، خلط، گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، عبرتناک مثالیں، وَإِنَّا، اور بے شک، ربک، رب آپ کا، لذو، البتہ ہے، مغفرتن، البتہ بخشش کرنے والا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، مغفرت کرنے والا، لا یعنی البتہ مغفرت کرنے والا، للناسی، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، باوجود ان کے ظلم کے، ان کے ظلم کے باوجود اللہ ایسا ہے جو ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، البتہ سخت سزا والا ہے، یعنی بخشش کرنے والا تو ہے وہ، لیکن وہ سزا دینے والا بھی ہے، اور وہ بھی شدید سزا دینے والا بھی ہے۔ تو انسان، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بس سوچتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم کچھ بھی کرے جائے وہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ شدید سزا دینے والا بھی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سزا جو ہے آپ کو آخرت میں ہی ملے، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اسی کے بارے میں ذکر ہوا ہے یہاں پر کہ اتنی عبرتناک جو مثالیں ہیں وہ گزر چکی ہیں ان کے سامنے، اس کے باوجود وہ بھلائی سے پہلے برائی کو یعنی سزا کو مانگتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں۔ یہاں مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ بھلائی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم سے برائی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، یعنی عذاب مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ اب یہ گزرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ سمود جو ہے، قوم سمود پر کس طرح سے عذاب آیا، اور بھی ان کی جو تجارتی راستے تھے، جب وہ سفر کرتے تھے تو وہ نکلتے تھے وہاں سے جہاں پر اللہ کے عذاب آئے، اس کے باوجود یہ عذاب میں جلدی کر رہے تھے، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا، اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، یعنی اتنا سب ظلم کرتے ہیں لوگ، پھر بھی اگر وہ پلٹتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اور جو معافی نہیں مانگتا، جو نہیں پلٹتا، جو اپنے گناہوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتے ہیں، اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے اس کے لیے سزا، کہ کتنی ہی اللہ تعالیٰ نے پوری قومیں برباد کر دی، ختم کر دی، جن کی بالکل جڑ سے انہیں ختم کر دیا۔ جڑ ایسی چیز ہوتی ہے نا، اگر تھوڑی بھی بچتی ہے تو پھر سے واپس پیڑ پورا کے پورا پنپ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے جڑ سے ختم کر دیا، نا جڑ بھی ختم کر دی کہ اب وہ دوبارہ سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو کتنی ہی ایسی قومیں ہیں، ان پر اللہ کی سزائیں آئیں اور انہیں ختم کر دیا گیا ان کے کفر کے حد سے بڑھنے کی وجہ سے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایک حد تک دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے اور اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو ایک اللہ کی عبادت اور سارے بتوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے تو جواب دیتے، یعنی اہل مکہ جواب دیتے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں، اور اگر آپ واقعی اللہ کے پیغامبر ہیں، اور ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا اور ایسے اس طرح سے ختم کر دیے جاؤ گے تم، اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے، تو کہتے کہ کیوں ہم پر عذاب نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی غلطیاں ماننے کی بجائے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا، اور اہل مکہ یہ سب جانتے تھے، ان کا گزر ان بستیوں سے ہوتا تھا جہاں اللہ کا عذاب آیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ بخش دیتا ہے اگر بندہ توبہ کرتا ہے، انہیں پلٹتا ہے، اللہ کی طرف معافی مانگتا ہے،
اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے. یعنی اتنا سب ظلم کرتے ہیں لوگ، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اچھے انسان بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں. لیکن کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جس کی وہ سزا بھی سخت دیتا ہے. یعنی وہ بڑھتے جاتے ہیں اور اپنی حد کراس کر لیتے. ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد اپنی کراس کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے، جیسے فرعون کو سزا ملی، جیسے نمرود کو سزا ملی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں.